السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وآتینا عیسی ابن مریم البینات وأیدناہ بروح القدس، اور ہم نے مریم کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام کو کھلے معجزے دیے اور اس کو روح القدس یعنی جبرائیل کے ذریعے قوت دی۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلَ الَّذِينَ مِن بَعْدِهِم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَلَكِنِ اخْتَلَفُوا فَمِنْهُم مَّنْ آمَنَ وَمِنْهُم مَّا كَفَرَ۔ اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو جو لوگ ان پیغمبروں کے بعد ہوئے آپس میں نہ لڑتے، اس کے بعد کہ ان کے پاس کھلے حکم پہنچے، لیکن انہوں نے اختلاف کیا اور پھر کوئی ان میں ایمان لایا اور کوئی کافر ہوا۔ اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو وہ آپس میں نہ لڑتے، لیکن اللہ تعالیٰ جو چاہے کرتے ہیں۔ تفسیر یہ ہے کہ قرآن کریم میں اس کی وضاحت موجود ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزوں میں مردوں کو زندہ کرنا، کوڑی جس کے جسم پر سفید قسم کے داغ ہوتے ہیں، تو کوڑیوں کو تندرست کرنا، اللہ کے حکم سے غیب کی خبریں دینا، گھر سے کھا کر آنے والے کو بتا دینا کہ کیا کھا کر آیا ہے وغیرہ، یہ عیسیٰ علیہ السلام کے کھلے معجزات ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جہاں بھی قرآن میں ذکر آتا ہے عیسیٰ ابن مریم کے نام سے آتا ہے۔ مریم ان کی امی کا نام ہے، تو عیسیٰ ابن مریم، جس سے یہ بتانا مقصد ہے کہ آپ کا باپ کوئی نہیں تھا، اللہ تعالیٰ نے انہیں بغیر باپ کے پیدا فرمایا۔ قیامت کے دن بھی آپ کو عیسیٰ ابن مریم کہہ کر ہی پکارا جائے گا، اور پھر پوچھا جائے گا کہ کیا آپ نے لوگوں کو کہا تھا کہ مجھے معبود بنا لو؟ آپ جواب دیں گے کہ اے اللہ، آپ پاک ہے، میں اسی بات کس طرح کر سکتا ہوں۔ عیسیٰ ابن مریم، عیسیٰ علیہ السلام کو جو لوگ خدا مان کر ان کی پرستش کرتے ہیں، تو قیامت میں اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ کیا اے عیسیٰ، کیا تو نے لوگوں کو کہا تھا کہ مجھے معبود بنا لو؟ عیسیٰ علیہ السلام جواب دیں گے کہ اے اللہ، آپ پاک ہیں، میں ایسی بات کس طرح کر سکتا ہوں جس کا مجھے حق نہیں۔ میں نے تو انہیں یعنی لوگوں سے وہی کچھ کہا جس کا آپ نے مجھے حکم دیا۔ گویا عیسیٰ ابن مریم یہ بات کہہ کر اپنے خدا ہونے کی نفی کریں گے۔ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، ہم نے روح القدس کے ساتھ ان کی تائید کی، یعنی ان کو سپورٹ کیا۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی کے متعلق فرمایا گیا ہے۔ روح القدس سے مراد حضرت جبرائیل علیہ السلام ہے۔ مطلب یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جدھر بھی جاتے تھے حضرت جبرائیل علیہ السلام ان کے ساتھ ہوتے تھے، اس طرح ان کی تائید ان کے ساتھ ہوتی تھی۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بات حضرت حسان سے فرمائی تھی۔ حسان بن ثابت اللہ کے نبی کے صحابی ہیں، ان سے فرمائی تھی کہ اے حسان، تم مشرکوں کو شعر کے ذریعے جواب دو، تمہیں جبرائیل امین کی تائید حاصل ہوں گی۔ پھر فرمایا کہ پیغمبروں کے بعد جو آنے والے لوگ ہیں وہ واضح نشانیاں آ جانے کے بعد نہ لڑتے، یعنی اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو سب لوگوں کو ہدایت دے دیتے اور وہ ایک دوسرے سے لڑائی جھگڑا نہ کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں کسی کام پر مجبور نہیں کیا، بلکہ اچھائی اور برائی کے دونوں راستے دکھا کر انسان کو اپنے ارادے کے مطابق عمل کرنے کا اختیار دے دیا۔ انہوں نے اختلاف کیا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ان میں کچھ لوگ ایماندار ہیں اور کچھ نے انکار کر دیا اور کفر کا راستہ اختیار کیا۔ جب اختلاف پیدا ہوں گا تو پھر لڑائی بھی ہوں گی۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو یہ لوگ آپس میں نہ لڑتے، سب ایک ہی راستے پر ہوتے اور ان میں کوئی اختلاف نہ ہوتا، مگر حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل اور قوت عطا کی ہے، اسے اشرف المخلوقات بنایا ہے، اور پھر اسے اختیار دیا ہے کہ وہ اپنے ارادے سے جو راستہ بھی چاہے اختیار کرے۔ اگر صحیح راستہ اختیار کریں گا تو اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو جائیں گے،
اور اللہ تعالیٰ ایمان پر راضی ہوتے، کفر پر راضی نہیں ہوتے۔ ایمان والوں کو نجات دیں گے اور ان کو کامیابی نصیب ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ انسان کا امتحان لینا چاہتے ہیں اور اپنے بندوں کو آزما کر اس کے مطابق جزا یعنی انعام یا سزا دیں گے۔ اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرو۔ پھر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعۃ والکافرون هم الظالمون۔ اے ایمان والو اس میں سے خرچ کرو جو ہم نے تم کو دیا ہے اس دن کے آنے سے پہلے کہ جس دن نہ خرید و فروخت ہوں گی، نہ دوستی اور نہ سفارش، اور جو کافر ہے وہی ظالم ہے۔ تفسیر یہ ہے کہ رزقنا کو اللہ فرماتے کہ ہم نے تمہیں جو عطا کیا اس میں سے خرچ کرو۔ اللہ تعالیٰ اس کا مقصد یہ ہے کہ جو کچھ بھی اللہ فرما رہے کہ جو کچھ بھی ہمارا دیا ہوا لوگوں کے پاس ہے اس میں دراصل ہمارا ہی حق حاصل ہے، ہمیں ہی حق حاصل ہے کہ جن کاموں میں چاہے مال و دولت خرچ کرنے کا حکم دے اور جن کاموں سے چاہے مال و دولت خرچ کرنے سے روک دے۔ پھر فرمایا کہ اس دن کے آنے سے پہلے مطلب ہے کہ نیک کاموں میں مال خرچ کرنے کا اور نیکیاں جمع کرنے کا موقع اس دنیا میں ہے، اس کے بعد جب قیامت کا دن آپ پہنچیں گا تو پھر کسی عمل کا موقع نہیں ملے گا۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے عبادت اور معاملات کے متعلق بہت سے احکام بیان فرمائے ہیں۔ ان تمام نیک کاموں میں سب سے زیادہ دشوار کام جان اور مال کی قربانی ہے، اس لیے بار بار ان کا حکم آتا ہے۔ ان چیزوں کی محبت ہی انسان کو گناہ کی طرف لے جاتی ہے۔ حضرت طالوت اور آپ کے دشمن جالوت کا قصہ بیان کر کے اللہ تعالیٰ نے جہاد کی اہمیت بتا دی اور لوگوں کو حکم دیا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق اللہ تعالیٰ کے راستے میں اپنی جانیں قربان کرے۔ جنگ کے سامان خریدنے کے لیے مال کی ضرورت ہوتی ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے جہاد کے حکم کے ساتھ ہی مال خرچ کرنے کی تاکید فرمائی اور یہ بات بھی بتلا دی کہ ایمان والو تمہیں دینے والے ہم ہیں، تمہیں اس چیز کا خوف نہیں ہونا چاہیے کہ نیک کاموں پر مال خرچ کرنے سے تم غریب ہو جاؤ گے یا آئندہ کے لیے تم بچا نہیں سکو گے، بلکہ اس چیز پر نظر رکھو کہ تمہارا اپنا کچھ نہیں، یہ صرف ہماری عطا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ تم مال کی محبت میں پڑھ کر اسے جمع کرتے رہو اور مہلت کا وقت ختم ہو جائے، کیونکہ اس وقت نہ تو کہیں سے اس مال کے بدلے میں نیکی خریدی جا سکیں گی اور نہ برائی کی سزا سے نجات مل سکیں گی، نہ وہاں سفارش چلیں گی اور نہ کسی کی دوستی اور جان پہچان اور نہ قیامت کے دن کسی کی جان پہچان کام آئیں گی۔ دنیا میں تو انسان کچھ لے دے کر یا کسی کی دوستی سے یا سفارش سے کام نکال لیتا ہے، لیکن قیامت کے دن صرف نیک عمل ہی کام آئیں گے۔ قیامت کے دن اگر کوئی قیمتی سے قیمتی چیز دے کر بھی ایمان یا کوئی نیکی خریدنا چاہے گا تو یہ ممکن نہیں ہوگا۔ اول تو وہاں کسی کے پاس دنیا کا مال و دولت ہوگا ہی نہیں جس سے کوئی نیکی خریدی جا سکے۔ دوسرا یہ کہ وہاں کوئی بازار نہیں لگے گا جہاں نیکیوں کو خریدنا اور بیچنا ہو۔ یہ دنیا عمل کی جگہ ہے، یہاں پر انسان اچھے عملوں کے ذریعے عبادت کے ذریعے مال خرچ کر کے آخرت کے لیے ذخیرہ بنا سکتا ہے، مگر وہاں قیامت کے دن ایسی کوئی گنجائش نہیں ہوگی کہ کوئی شخص اپنے عملوں کی کمی کو بیچنے خریدنے کے ذریعے پورا کر سکے۔ وہاں بیچنا اور خریدنا بالکل ناممکن ہوگا، وہاں نیکی حاصل کرنے کی کوئی صورت نہیں ہوگی۔ آخرت تو بدلہ ملنے کی جگہ ہے، وہاں تو دنیا میں کیے ہوئے عملوں کا بدلہ ملے گا، وہاں نئے سرے سے عمل کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ اور کفر کرنے والے ہی سب سے بڑے ظالم ہیں، انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم، اس کی کتاب اور اس کے پیغمبروں کا انکار کیا، جس کی سزا انہیں آخرت میں ملے گی۔ پھر آیت الکرسی شروع ہوتی ہے، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ زندہ ہے، سب کے تھامنے والے ہیں۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اس کو نہ اونگ آتی ہے اور نہ نیند۔ لہ ما فی السماوات وما فی الارض، اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو اس کے پاس سفارش کرے اس کے حکم کے بغیر؟
یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، وہ جانتا ہے جو کچھ ان کے سامنے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے۔ ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، اور وہ اس کی معلومات میں سے کسی چیز کا احاطہ نہیں کر سکتے مگر جتنا کہ وہی چاہے۔ وسع کرسیہ السماوات والارض، اس کی کرسی نے تمام آسمانوں اور زمین کو اپنی وسعت میں لیا ہوا ہے۔ ولا یؤودہ حفظہما، اور ان کا تھامنا اس کو نہیں تھکاتا۔ وہو العلی العظیم، اور وہی سب سے برتر عظمت والا ہے۔ تفسیر ہے کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ کے ایک ہونے پر کئی دلیلیں ذکر کی گئی ہیں۔ یہ آیت ایک لمبی آیت ہے اور آیت الکرسی کہلاتی ہے کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ کی کرسی کا ذکر ہے۔ حدیث شریف میں اس آیت کی بڑی فضیلت آئی ہے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کی روایت میں آتا ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ قرآن کریم میں سب سے بڑی آیت کون سی ہے؟ حضرت ابی بن کعب نے نہایت ادب سے عرض کیا، اللہ اور اس کا پیغمبر ہی بہتر جانتے ہیں۔ پھر اللہ کے نبی نے دریافت فرمایا، پوچھا کہ اچھا یہ بتاؤ کہ قرآن کریم میں بہتر آیت کون سی ہے؟ انہوں نے عرض کیا، اللہ اور اس کا پیغمبر ہی بہتر جانتے ہیں۔ پھر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابی بن کعب کے سینے پر ہاتھ مار کر وہی سوال فرمایا، تو انہوں نے جواب دیا، اے اللہ کے پیغمبر، قرآن کریم کی سب سے بڑی آیت آیت الکرسی ہے، یعنی فضیلت کے اعتبار سے۔ ایک دوسری روایت میں آتا ہے کہ جو شخص فرض نماز کے بعد دل کے اخلاص کے ساتھ آیت الکرسی پڑھے گا فرض نماز کے بعد میں، وہ اگلی نماز تک اللہ کی حفاظت میں ہوگا۔ پھر ایک دوسری حدیث کے اندر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے گا، موت کے سوا اس کے جنت میں داخل ہونے سے کوئی چیز رکاوٹ نہیں بن سکتی، یعنی موت کے بعد ڈائریکٹ جنت ہے۔ آیت الکرسی کی تفسیر یہ ہے کہ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ وہی ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، نہ کوئی چھوٹا ہے نہ بڑا، نہ عارضی نہ مستقل، معبود صرف اور صرف اللہ ہی ہے۔ الحی، وہ تو ایسی ذات ہے جو زندہ ہے، اللہ کی زندگی ہمیشہ سے ہمیشہ رہیں گی، اس کے علاوہ اللہ کے علاوہ جو بھی زندہ ہے کسی کو بھی ہمیشہ کی زندگی حاصل نہیں۔ القیوم، یعنی خود بھی قائم ہے اور دنیا کی باقی چیزوں کو قائم رکھنے والا بھی ہے۔ وہ آسمانوں سے لے کر ذرے ذرے تک کا محافظ اور نگران ہے، وہی پیدا کرنے والا ہے، وہی جتنا عرصہ چاہے قائم رکھنے والا ہے، اور پھر وہی فنا کرنے والا بھی ہے۔ لوگوں نے کئی قسم کے غلط عقیدے بنا رکھے ہیں۔ عیسائیوں نے باپ، بیٹا اور روح القدس کا نظریہ تراشا ہے۔ باپ، بیٹا اور روح القدس، یہ تین خداؤں کا نظریہ عیسائیوں نے بنایا کہ تین خدا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے غلط عقیدوں کی تردید فرمائی۔ پھر فرمایا کہ اللہ کو نہ اونگ آتی ہے اور نہ نیند۔ اونگ اور نیند تو غفلت کی نشانی ہے، اور یہ اس کو آتی ہے جس کو تھکاوٹ ہو جائے اور آرام کی ضرورت ہو، مگر اللہ تعالیٰ کی ذات تو ان چیزوں سے پاک ہے، نہ وہ تھکتے ہیں نہ اسے آرام کی ضرورت پڑتی ہے۔ جبکہ انسان کچھ مشقت کرنے کے بعد تھک جاتا ہے، اسے آرام کی ضرورت محسوس ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے نیند جیسی نعمت تیار کی ہے۔ آرام کی ضرورت اللہ تعالیٰ کی شان کے مناسب نہیں، اللہ تعالیٰ ان چیزوں سے پاک ہے۔ پھر فرمایا، لہو ما فی السماوات وما فی الارض، زمین و آسمان کی ہر چیز اسی کی پیدا کی ہوئی ہے اور اسی کے قبضے میں ہے اور اس کی فرما بردار ہے۔ ہر چیز پر اسی کا اختیار ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں۔ کسی چیز کا گھٹنا بڑھنا، بلندی پستی، زندہ کرنا مارنا سب اس کے اختیار میں ہے۔ ہر چیز پر اسی کا حکم چلتا ہے۔ پھر فرمایا، ما ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، مشرکوں کا عقیدہ یہ ہے کہ ان کے معبود ان کی سفارش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ خواہ راضی ہو یا ناراضی ہماری سفارش کر کے خدا کو ضرور ہی منا لیں گے۔ یہودیوں اور عیسائیوں کا بھی اسی قسم کا عقیدہ ہے، یعنی جن کی وہ عبادت کرتے ہیں مشرک یا یہودی اور عیسائی، ان کا عقیدہ ہے کہ یہ ان کے معبود ان کی سفارش کر کے اللہ کو راضی کریں گے۔ حالانکہ زبردستی سفارش کا سوال تو ہے ہی نہیں۔ اس سے پہلے آیت میں آ چکا ہے کہ اس دن نہ نیکی کو بیچا جائے گا اور نہ خریدا جائے گا،
نہ دوستی کام آئیں گے اور نہ کوئی سفارش ہوں گی۔ ہاں اللہ تعالیٰ کے حکم سے سفارش کرنے کی اجازت ہوں گی۔ پھر فرمایا یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، اللہ تعالیٰ وہ ہر چیز کو جاننے والے ہیں، وہ لوگوں کے آگے اور پیچھے کے تمام حالات کو جانتے ہیں۔ آگے اور پیچھے کا ایک مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آگے سے مراد وہ حالات ہے جو انسانوں کے لیے کھلے ہوئے ہو، اور پیچھے سے مراد وہ حالات ہے جو انسانوں سے چھپے ہوئے ہو۔ یعنی انسانوں کے چھپے ہوئے اور کھلے ہوئے تمام حالات کو اللہ تعالیٰ جانتے ہیں۔ پھر فرمایا کہ مخلوق میں سے خواہ انسان ہو یا جن، فرشتے ہو یا کوئی اور مخلوق، کوئی بھی اللہ تعالیٰ کے علم کا احاطہ، یعنی اللہ تعالیٰ کے علم کو شمار نہیں کر سکتی، گن نہیں سکتی۔ ہاں جتنا اللہ تعالیٰ چاہے کسی کو بھی اتنا علم عطا کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے علم کی کوئی انتہا نہیں، اس کی کوئی حد نہیں، اللہ کے علم کی کوئی حد نہیں، مگر مخلوق کا علم ایک حد تک ہے۔ پھر فرمایا وسع کرسیہ السماوات والارض، اس کی کرسی آسمان و زمین سے وسیع ہے۔ عرش اور کرسی کا ذکر قرآن پاک میں جگہ جگہ موجود ہے، مگر عرش اور کرسی اس کی کیفیت کو ہم نہیں جانتے۔ عرش یعنی تخت، اللہ کا تخت، اس تخت پر کرسی، لیکن اس کی کیفیت کیا ہے ہم اس کو نہیں جانتے۔ ہمارے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ ان چیزوں کے موجودہ ہونے پر ایمان رکھیں۔ یہ چیزیں ہمارے علم میں نہیں آ سکتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ساتوں زمینیں اور آسمان کرسی کے مقابلے میں ایسے ہیں جیسے کسی بڑے میدان میں انگوٹھی کا حلقہ ہو۔ ساتوں زمینیں اور آسمان کرسی کے مقابلے میں ایسے ہے جیسے کسی بڑے میدان میں انگوٹھی کا ایک رنگ پڑے ہوئے ہو بڑے میدان میں، تو جتنا اس رنگ کی حیثیت ہے، اسی طرح یہ ساتوں زمین اور ساتوں آسمان کی حیثیت ہوں گی اس کرسی، اللہ کی کرسی کے مقابلے میں۔ اسی طرح عرش کے مقابلے میں کرسی کی ایسی ہی نسبت ہے۔ اسی طرح سے اللہ کا عرش اتنا بڑا ہے کہ اس میں جو کرسی ہے وہ ایک رنگ کی طرح، ایک انگوٹھی کی رنگ کی طرح نسبت رکھتی ہے۔ عرش اتنا بڑا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عرش کو عرش عظیم فرمایا ہے۔ پھر فرمایا کہ ولا یؤودہ حفظہما، زمین و آسمان کی حفاظت اللہ تعالیٰ کو بھاری نہیں پڑتی۔ انسان تو مسلسل کچھ عرصے کام کر کے تھک ہار کر بیٹھ جاتا ہے اور آرام چاہتا ہے، مگر اللہ تعالیٰ تمام کائنات کی مسلسل نگرانی کے باوجود تھکتے نہیں ہے۔ پھر فرمایا لا اکراہ فی الدین، دین میں داخل کرنے پر کوئی زبردستی نہیں۔ قد تبین الرشد من الغی، بے شک ہدایت گمراہی سے جدا ہو چکی ہے۔ تفسیر یہ ہے کہ اسلام ہر شخص کو مذہب کے بارے میں اختیار عطا کرتا ہے۔ اسلام قبول کرنے کے لیے کسی کو مجبور نہیں کرتا، یعنی اپنے ماننے والوں پر تبلیغ کو فرض قرار دیتا ہے، لیکن اس بات کی اجازت ہرگز نہیں دیتا کہ وہ کسی کو زبردستی اسلام میں داخل کرے، یعنی اسلام قبول کرنے پر مجبور کرے۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ایک شخص اسلام قبول کرنے کے بعد آزاد ہے کہ اسلام کی جس بات کو چاہے مانے اور جس کو چاہے نہ مانے، یا سرے سے اسلام ہی کا انکار کرے۔ جب ایک بار اسلام قبول کر لیا تو اس کے تمام حکموں کو ماننا ہوگا۔ اب آزادی اور اختیار کا سوال نہیں رہتا۔ آزادی صرف اسلام کے قبول کرنے اور نہ کرنے میں ہے، اسلام لانے کے بعد عمل کرنے یا نہ کرنے کے بارے میں نہیں۔ یعنی اس آزادی اسلام قبول کرنے اور نہ کرنے میں ہے، اسلام لانے کے بعد عمل کرنے یا نہ کرنے میں آزادی نہیں۔ ہاں یہ بات اس آیت کے شان نزول سے بھی واضح ہے۔ اس آیت کا جو پس منظر ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ کی طرف ہجرت کرنے سے پہلے مدینہ میں دو قسم کے لوگ تھے۔ ایک تو یہودی تھے جو پڑھے لکھے اور مالدار لوگ تھے، دوسرے عرب تھے جو عام طور پر ان پڑھ اور غریب لوگ تھے۔ چونکہ یہ لوگ پسماندہ تھے، اس لیے اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت کے لیے یہودیوں کے پاس چھوڑتے تھے۔ چنانچہ اسلام لانے کے بعد جب یہودی قبیلے بنو نذیر اور بنو قینقاع کو مدینے سے نکالا گیا تو اس وقت ایک انصاری صحابی ابو حسین رضی اللہ عنہ کے دو بیٹے یہودیوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا رکھتے تھے۔ انہوں نے یہودی مذہب اختیار کر لیا تھا۔ جب وہ مدینہ سے جانے لگے تو انہوں نے چاہا کہ اپنے بیٹوں کو زبردستی اسلام میں داخل کر کے انہیں اپنے پاس رکھ لیں،
اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے آیت اتاری کہ دین میں زبردستی نہیں۔ اس سے واضح ہوتا ہے کہ کسی کو اسلام میں داخل کرنے کے لیے زبردستی کرنا جائز نہیں۔ لڑکے جوان ہیں، انہوں نے یہودیت اختیار کر رکھی ہے، اب اگر وہ اپنی مرضی سے جا رہے ہیں تو کسی کو ان کو روکنے کی اور زبردستی مسلمان کرنے کا کوئی حق نہیں ہے، یعنی دین میں زبردستی نہیں ہے۔ پھر فرمایا فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، جو گمراہ کرنے والوں کو نہ مانے اور اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے تو اس نے مضبوط حلقہ پکڑ لیا جو ٹوٹنے والا، فصام لہا، جو ٹوٹنے والا نہیں۔ واللہ سمیع علیم، اور اللہ تعالیٰ سب کچھ سنتے جانتے ہیں۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ تعالیٰ ایمان والوں کے مددگار ہے، انہیں اندھیروں سے روشنی کی طرف نکالتے ہیں۔ والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات، اور جو لوگ کافر ہوئے ان کے مددگار شیطان ہیں، انہیں روشنی سے اندھیروں کی طرف نکالتے ہیں۔ اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون، یہی لوگ دوزخ والے ہیں، اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ تفسیر یہ ہے کہ قرآن کریم میں طاغوت کا لفظ 8 مرتبہ استعمال ہوا ہے۔ طاغوت عام طور پر اس کا ترجمہ شیطان سے کیا جاتا ہے۔ کوئی بھی چیز جو حق سے پھیرنے والی ہے وہ طاغوت ہے، گویا حق سے ہٹانے والا شیطان ہو یا انسان، سب طاغوت میں شامل ہے۔ طاغوت شیطان جو حق سے ہٹانے والا ہے۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ نے خواب میں دیکھا کہ وہ ایک اونچے ستون پر چڑھ گئے، اس کے آخری سرے پر ایک کڑا لگا ہوا تھا۔ ایک اونچے ستون یعنی ایک اونچے کھمبے پر وہ چڑھ گئے اور اس کے آخری سرے پر، کھمبے کے آخری ایک دم اونچائی پر ایک کڑا لگا ہوا تھا جسے آپ نے مضبوطی سے پکڑ لیا۔ صبح اٹھے اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر خواب بیان کیا۔ آپ نے فرمایا اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ تمہاری موت اسلام پر آئیں گی، یعنی مرتے دم تک تم اسلام کا کڑا پکڑے رکھو گے۔ لانفصام لہا کا یہی مطلب ہے کہ اسلام وہ مضبوط کڑا ہے جو ٹوٹ نہیں سکتا، ایک مضبوط زنجیر ہے جو ٹوٹ نہیں سکتی۔ یہ کڑا ہاتھ سے چھوٹ تو سکتا ہے، مثلا آدمی گمراہ ہو جائے اور اسلام کو چھوڑ دے، مگر یہ اسلام کا حلقہ اور یہ اسلام کی رسی ٹوٹ نہیں سکتی اور اس کو تھامنے والا آدمی محفوظ ہو جاتا ہے۔ پھر فرمایا کہ کافروں کے دوست شیطان ہے جو کہ انہیں روشنی سے اندھیروں کی طرف نکال کر لے جاتے ہیں، روشنی سے یعنی ہدایت سے گمراہی کی طرف لے جاتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ جب وہ شیطانوں کے ہتھے چڑھ جاتے ہیں تو کوئی انہیں کفر کی طرف لے جاتا ہے، کوئی شرک کی طرف لے جاتا ہے اور کوئی ترغیب دلا کر گناہ کی طرف لے جاتا ہے۔ ایسے لوگ بہرحال ایمان کی روشنی سے نکل کر کفر و شرک کے اندھیروں کی طرف چلے جاتے ہیں۔ جو لوگ روشنی سے نکل کر اندھیرے کی طرف جائیں گے ان کا انجام یہ ہے کہ دوزخ کی آگ میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جلیں گے۔ پھر فرمایا أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي حَاجَّ إِبْرَاهِيمَ فِي رَبِّهِ أَنْ آتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ، کہ آپ نے اس شخص کو نہ دیکھا جس نے ابراہیم سے اس کے رب کے بارے میں جھگڑا کیا، اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے ایسی بادشاہت دی تھی۔ اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی ویمیت قال انا احیی وامیت، جب ابراہیم نے کہا میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے، وہ بولا میں بھی زندہ کر سکتا ہوں اور مار سکتا ہوں۔ قال ابراہیم فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبہت الذی کفر، ابراہیم علیہ السلام نے کہا بے شک اللہ تعالیٰ سورج کو مشرق سے لاتے ہیں، مشرق سے لاتے ہیں، اب تو اسے مغرب کی طرف سے لے آ، تب وہ کافر حیران رہ گیا۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ تعالیٰ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ تفسیر یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور نمرود کا آپس میں بحث و مباحثہ ہوا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بحث کرنے والا شخص ان کے زمانے کا بادشاہ تھا، اس کے باپ کا نام کنعان بن کوش تھا، اس لیے وہ نمرود بن کنعان کہلاتا تھا۔ بعض اوقات اسے اس کے دادا کی طرف منسوب کر کے نمرود بن کوش بھی کہا جاتا ہے۔ نمرود کا پورا نام نمرود بن کنعان۔ اس کی حکومت عراق میں بابل تک تھی، عراق ملک میں بابل تک تھی۔ اس زمانے میں یہ بڑا مشہور اور معروف شہر تھا۔
جو موجودہ بغداد سے 70 یا 100 میل کے فاصلے پر تھا۔ اس شہر سے بہت سی تہذیبیں وابستہ تھی۔ نمرود کلدانی خاندان کا بادشاہ تھا۔ اس خاندان نے 400 سال تک حکومت کی۔ وہ بادشاہت کے غرور سے اپنے آپ کو سجدہ کرواتا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کے سامنے آئے تو سجدہ نہیں کیا۔ نمرود نے وجہ پوچھی تو آپ نے فرمایا کہ میں اپنے رب کے سوا کسی کو سجدہ نہیں کرتا۔ اس نے کہا کہ رب تو میں ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب میں فرمایا کہ رب وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس دلیل کے جواب میں نمرود نے 2 قیدی بلوائے۔ ان میں سے جو بے قصور تھا اسے مار ڈالا اور قصوروار کو چھوڑ دیا، اور کہا کہ دیکھا میں جس کو چاہوں مارتا ہوں اور جس کو چاہوں زندہ رکھتا ہوں۔ اگرچہ نمرود حضرت ابراہیم علیہ السلام کے چیلنج کا صحیح جواب نہ دے سکا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سوچا کہ نمرود میری دلیل کو نہیں سمجھا، اس لیے آپ نے سورج کی دلیل پیش کی اور فرمایا میرا رب سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، تو مغرب سے نکال کر دکھا، یعنی جہاں سے سورج ڈوبتا ہے وہاں سے تو سورج کو نکال کر دکھا۔ اس پر وہ مغرور لاجواب ہو گیا اور اس سے کچھ بن نہ پڑا، لیکن اس کے باوجود نمرود ایمان نہ لایا۔ واقعی اللہ تعالیٰ ظالموں کو ہدایت کا راستہ نہیں دکھاتا۔ یہ جو نمرود کے ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مناظرہ ہوا، یہ آگ میں ڈالے جانے سے پہلے ہوا یا بعد میں، تو اس کے تعلق سے مفسرین اکرام فرماتے ہیں کہ واقعہ ابراہیم علیہ السلام کے آگ میں ڈالے جانے سے پہلے کا ہے، لیکن بعض دوسرے مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ واقعہ ابراہیم علیہ السلام کے آگ میں ڈالے جانے کے بعد کا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے آگ سے زندہ بچ جانے کا معجزہ دیکھ کر بھی وہ آپ پر ایمان نہ لایا۔ حضرت لوط علیہ السلام کے سوا کوئی آپ پر ایمان نہیں لایا۔ البتہ گھر میں آپ کی بیوی حضرت سارہ علیہ السلام تھی جنہیں ایمان کی دولت حاصل تھی۔ ان دنوں یہ مناظرہ ہوا۔ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اور امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس زمانے کا واقعہ ہے کہ جب ملک میں قحط پڑ گیا اور لوگ بھوک کی وجہ سے مرنے لگے، اس وقت نمرود کے پاس غلے کا ذخیرہ موجود تھا۔ لوگ اس کے پاس غلہ لینے کے لیے جاتے تھے اور دربار میں پہنچ کر سب سے پہلے سجدہ کرتے اور پھر اپنا مقصد بیان کرتے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی نمرود کے دربار میں پہنچے، مگر آپ نے اسے سجدہ نہیں کیا۔ بہرحال جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا تو اس نے آپ کو غلہ دینے سے انکار کر دیا اور آپ کو خالی واپس آنا پڑا۔ واپسی پر دل میں خیال آیا کہ گھر والوں کو خالی لوٹنے کا کیا جواب دوں گا۔ آپ نے راستے میں اپنا تھیلا ریت سے بھر لیا تاکہ گھر والوں کو معلوم ہو کہ خالی ہاتھ واپس نہیں آئے۔ گھر پہنچ کر تھیلا گھر میں رکھا اور خود سو گئے۔ اہلیہ نے گھر والی نے سمجھا کہ آٹا لے آئے ہیں، چنانچہ وہ اٹھی اور تاکہ تھیلے میں سے آٹا لے کر روٹی تیار کرے۔ تھیلے کو کھولا تو اس میں واقعی آٹا تھا۔ کھانا تیار کرنے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جگایا کہ کھانا کھا لے۔ آپ نے پوچھا کہ روٹی کس چیز سے پکائی ہے؟ بیوی نے کہا کہ اس آٹے سے جو آپ لائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ اللہ تعالیٰ نے خاص مہربانی فرمائی ہے اور ریت کو آٹا بنا دیا ہے۔ تو خلاصہ یہ کہ اس واقعے سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ موت اور زندگی کا مالک اور سورج سے متعلق نظام کو چلانے والے صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ وہ چاہے تو بڑے سے بڑے سرکش کو لاجواب کر دے اور چاہے تو ریت کو غلے میں تبدیل کر دے۔ یہ سب اس کی قدرت کے کرشمے ہے جو اللہ کے ایک ہونے پر دلیل ہے۔ پھر فرمایا او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشها، کہ آپ نے نہ دیکھا اس شخص کو کہ وہ ایک بستی کے پاس سے گزرا اور وہ بستی اپنی چھتوں پر گر پڑی تھی۔ جو اس کے چھت تھے، بستی کے اندر جو گھر ہے اس کے چھتوں پر بستی گر پڑی تھی۔ قال انا یحیی هذه اللہ بعد موتها، بولا اللہ اسے کیوں کر زندہ کرے گا اس کے مرنے کے بعد۔ فاماتہ اللہ 100 عام ثم بعثہ، پھر اللہ نے اسے 100 برس تک مردہ رکھا پھر اسے اٹھایا۔ قال کم لبثت، پوچھا تو یہاں کتنی دیر تک رہا؟ قال لبثت یوما او بعض یوم، وہ بولا ایک دن یا ایک دن سے کچھ کم۔
قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنى، کہا نہیں بلکہ تو 100 برس رہا، اب دیکھ تو اپنے کھانے پینے کی چیزیں جو گلی سڑی نہیں۔ وانظر الی حمارک، اور اپنے گدھے کو دیکھ۔ وَلِنَجْعَلَكَ آیَةً لِلنَّاسِ وَانظُرْ إِلَى الْعِظَامِ كَيْفَ نُنشِزُهَا ثُمَّ نَكْسُوهَا لَحْمًا، اور ہم نے تجھے نشانی بنانا چاہا لوگوں کے لیے، اور ہڈیوں کی طرف دیکھ کہ ہم انہیں کس طرح کھڑا کر کے جوڑ دیتے ہیں، پھر ان پر گوشت پہناتے ہیں۔ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ قَالَ أَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، پھر جب اس پر یہ حال ظاہر ہوا تو یہ کہہ اٹھے کہ مجھے معلوم ہو گیا کہ بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ تفسیر یہ ہے کہ اللہ نے اس آیت میں اجڑی بستی کی مثال دی۔ جو شخص گزرا اس اجڑی بستی کے پاس سے، ویران بستی کے پاس سے، بعض مفسرین کا خیال ہے کہ یہ حضرت عزیر علیہ السلام تھے۔ آپ بنی اسرائیل کے ایک مشہور پیغمبر گزرے ہیں، ان کا زمانہ عیسیٰ علیہ السلام سے 500 سال پہلے کا تھا۔ حضرت عزیر علیہ السلام 1500 یہودیوں کو بنی اسرائیل کے قید اور جلا وطنی سے چھڑا کر فلسطین لائے۔ بعض کا خیال ہے کہ اس شخص سے مراد حضرت یرمیاہ نبی ہے، یہ بھی بنی اسرائیل کے پیغمبر تھے اور عیسیٰ علیہ السلام سے 700 سال پہلے تھے۔ تفسیر یہ ہے کہ کیا آپ کے علم میں یہ بات نہیں آئی کہ وہ شخص جو ایک بستی پر گزرا، یہ بستی یروشلم تھی یا کوئی اور تھی، اور اس بستی کی یہ حالت تھی کہ اپنی چھتوں پر گر پڑی تھی، تباہ و برباد ہو چکی تھی، پوری بستی ملبے کا ڈھیر بن چکی تھی، وہاں کوئی زندہ سلامت آدمی موجود نہیں تھا۔ اگرچہ عام خیال یہی ہے کہ یہ بستی بخت نصر بادشاہ نے تباہ کر دی تھی، مگر کہتے ہیں کہ کسی حادثے کا نتیجہ بھی ہو سکتا ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ کے پیغمبر نے بستی کی بربادی کو دیکھ کر تعجب کے ساتھ فرمایا کہ اس قدر تباہی کے بعد اللہ تعالیٰ اس بستی کو کیسے زندہ کریں گے۔ یہاں پر حیات اور موت کا لفظ استعمال کیا گیا کہ اگر یہ وہ بستی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس اجڑی ہوئی بستی کو دوبارہ کیسے آباد کریں گا، یہ مطلب ہے، یا پھر یہ مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بستی کے لوگوں کو جو ملبے کے ساتھ میں ڈھیر ہو چکے ہیں انہیں کس طرح زندہ کریں گا۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان کو کس طرح زندہ کریں گا، دونوں بھی مطلب ہو سکتے کہ بستی اجڑی ہوئی بستی کو کس طرح آباد کریں گا، یا پھر جو بستی والے ہیں جو مر چکے ہیں بستی کے اجڑنے کے ساتھ میں، تو ان کو قیامت کے دن کس طرح زندہ کریں گا۔ حضرت عزیر علیہ السلام کے اس قابل حیرت سوال کا جواب، یہ سوال کس نے کیا تھا؟ حضرت عزیر علیہ السلام نے۔ ان کا یہ سوال تھا، یہ ان کے دل میں ایک تھوڑا سا سوال آیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب اس طرح دیا کہ عزیر علیہ السلام پر 100 سال تک کے لیے موت طاری کر دی، 100 سال تک موت طاری کر دی، اور پھر آپ کو اٹھایا اور کہا تم کتنی دیر ٹھہرے، یعنی اس حالت میں کتنا عرصہ رہے، ذرا بتاؤ تو صحیح۔ وہ کہنے لگے کہ ایک دن یا ایک دن سے کچھ کم میں اس حالت میں رہا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں، بلکہ تم 100 سال تک ٹھہرے رہے، اور آپ کو یقین دلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ذرا اپنے کھانے پینے کی چیزوں کی طرف دیکھو، وہ باسی ہو کر گلی سڑی نہیں۔ کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے کہ جلد خراب ہو جانے والی چیز کو اتنے لمبے عرصے تک محفوظ رکھا، اور دوسری طرف خود عزیر علیہ السلام ہے کہ ان کا جسم 100 سال تک کھنڈرات کے درمیان پڑا رہا، مگر بالکل صحیح سلامت، اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئی، نہ ان کا گوشت گلا سڑا اور نہ ہڈیاں الگ ہو گئی۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے اصحاب کہف کو 309 سال تک آنچ نہ آنے دی اور سلا دیا۔ اللہ تعالیٰ جب چاہے اپنی حکمت کے ساتھ ایسی چیزیں ظاہر فرماتے ہیں۔ پورا شہر آباد ہو گیا، مگر جس جگہ حضرت عزیر علیہ السلام تھے وہاں تک کسی کی پہنچ نہیں ہوئی۔ حضرت عزیر علیہ السلام کے ساتھ اور ان کے کھانے کے ساتھ تو یہ معاملہ ہوا، لیکن ان کے گدھے کا انجام دیکھیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عزیر علیہ السلام کو مخاطب کر کے فرمایا کہ ذرا اپنے گدھے کی طرف دیکھو، گدھے کی جس پر وہ سواری کر رہے تھے، اپنے گدھے کی طرف دیکھو کہ اس کا کیا حشر ہوا۔ فرمایا یہ سب واقعات پیش کرنے کا کوئی مقصد ہے تاکہ ہم آپ کو لوگوں کے لیے نشانی بنا دیں۔ دیکھو اللہ تعالیٰ نے مرنے کے بعد پھر کس طرح زندہ کر دیا، اب دیکھو گدھا کس طرح زندہ ہوتا ہے،
ان کی ہڈیوں کی طرف دیکھو، گدھا مر چکا تھا، گوشت گل سڑ کر ختم ہو چکا تھا اور اس کی ہڈیاں ادھر ادھر بکھری پڑی تھی۔ فرمایا ان کی طرف دیکھو، ہم کس طرح ان کا ڈھانچہ تیار کرتے ہیں، پھر ان پر گوشت چڑھاتے ہیں گدھے پر۔ چنانچہ حضرت عزیر علیہ السلام کی آنکھوں کے سامنے ہڈیاں ابھری، ان کا ڈھانچہ تیار ہوا، پھر ان پر گوشت چڑھا، گدھے کی شکل و صورت بنی اور پھر وہ زندہ ہو کر ہینگنے لگا، چلانے لگا، ہینگنے لگا۔ فلما تبین لہ، جب یہ تمام چیزیں حضرت عزیر علیہ السلام پر واضح ہو گئی، ان کے سوال کا جواب مل گیا جو انہوں نے حیرانگی کے، حیرت کے انداز میں کیا تھا، اللہ تعالیٰ اس اجڑی ہوئی بستی کو کیسے دوبارہ زندہ کریں گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے انہیں دکھا دیا کہ اس نے نہ صرف پورے شہر کو آباد کر دیا بلکہ خود ان کو اور ان کے گدھے کو 100 سال کے بعد پھر زندہ کر دیا۔ تو حضرت عزیر علیہ السلام نے عرض کیا، میں جان گیا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ پھر فرمایا، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى، اور جب یاد کیجئے جب ابراہیم نے کہا، اے میرے رب مجھے دکھلائیے کہ آپ مردے کیسے زندہ کریں گے۔ قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ، فرمایا کیا تو نے یقین نہیں کیا؟ قَالَ بَلَىٰ، کہا کیوں نہیں، وَلَٰكِن لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي، لیکن اس واسطے چاہتا ہوں کہ میرے دل کو اطمینان ہو جائے۔ قال فخذ 4 من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا، فرمایا تو اڑنے والے 4 پرندے پکڑ لے، پھر انہیں اپنے ساتھ مانوس کر لے، پھر ان کو ذبح کر لے، پہاڑ پر ان کے بدن کا ایک ایک حصہ رکھ دے، پھر انہیں بلا، تیرے پاس دوڑتے ہوئے آئیں گے۔ وَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، اور جان لے کہ اللہ تعالیٰ زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ تفسیر یہ ہے کہ یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مردوں کے زندہ کیے جانے پر کوئی شک ظاہر نہیں فرمایا، بلکہ صرف یہ فرمایا کہ وہ کس خاص کیفیت کے ساتھ زندہ کیے جائیں گے، ان کو دوبارہ زندگی بخشنے کا خاص طریقہ کیا ہوگا۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پورا یقین تھا کہ اللہ تعالیٰ مردوں کو دوبارہ زندہ کرنے پر قدرت رکھتے ہیں، مگر ان کے دل میں موت اور زندگی کا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھنے کی خواہش پیدا ہوئی، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دکھا دیا کہ کس طرح پرندے زندہ ہو گئے۔ اس طرح ایک واقعہ یہ بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دریا کے کنارے پر ایک مردہ جانور پڑا دیکھا۔ جب دریا میں لہر آتی اور پانی کناروں سے باہر نکلتا تو دریائی جانور مردہ جانور کا گوشت کھاتے اور اوپر سے پرندے بھی آ کر گوشت کھا جاتے۔ یہ دیکھ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دل میں خیال پیدا ہوا کہ اس مردار کا گوشت اور خشکی، پانی اور فضا کے جانور کھا رہے ہیں، اوپر سے پرندے اس مردار جانور کا گوشت کھا رہے ہیں، پانی کی مخلوق بھی کھا رہے ہیں اور ہوا کے پرندے وہ بھی کھا رہے ہیں۔ یہ گوشت کتنے مختلف پیٹوں میں جا رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے الگ الگ اجزاء کس جگہ سے کیسے اکٹھے کر کے اس کو دوبارہ زندہ کریں گے۔ اس لیے ان کو خواہش پیدا ہوئی کہ اللہ تعالیٰ انہیں وہ کیفیت دکھا دے جس طرح وہ قیامت کے دن لوگوں کو دوبارہ زندہ کر دیں گے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ مجھے دکھا دے کہ آپ مردوں کو کیسے زندہ کریں گے۔ اللہ نے سوال فرمایا کہ کیا تمہیں اس معاملے میں یقین نہیں ہے؟ اس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ کیوں نہیں، میں یقین رکھتا ہوں، مگر سوال کرنے کا مقصد یہ ہے کہ میں اس معاملے میں دلی اطمینان چاہتا ہوں۔ اس مقام پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے یہ سوال کسی شک کی بنا پر تھا کہ واقعی کوئی شخص مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہو سکتا ہے یا نہیں؟ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ ایسا ہرگز نہیں تھا، اس معاملے میں تو کسی عام مومن کو بھی شک نہیں ہو سکتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام تو اللہ کے پیغمبر تھے، انہیں یہ شک کیسے ہو سکتا تھا؟ جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ یقین نہیں رکھتے کہ مردے دوبارہ زندہ ہو جائیں گے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جواب تھا، کیوں نہیں زندہ ہو سکتے؟ مجھے تو پورا یقین ہے، مگر صرف اپنے دل کی تسلی کے لیے اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہوں۔ روایت کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کسی قسم کا شک یا تردد ہوتا تو ہم ان کی نسبت شک کرنے کے زیادہ حقدار ہیں، مگر ایسا نہیں ہے۔ نہ حضرت ابراہیم کو کبھی شک ہوا اور نہ میں نے کبھی اللہ تعالیٰ کی قدرت میں شک کیا ہے۔ پیغمبر ہمیشہ شک سے پاک ہوتے ہیں۔ دلی اطمینان کے لیے کسی چیز کا مطالبہ کرنا رحمان کے خلاف نہیں، کیونکہ دلی اطمینان ایمان سے ایک الگ چیز ہے۔ بہرحال
پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ بات سمجھائی کہ مردوں کو زندہ کرنے اللہ کی قدرت کے کسی بھی معاملے میں کسی پیغمبر کو شک نہیں ہو سکتا۔ جب میں کسی معاملے میں شک نہیں کرتا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کیسے شک کر سکتے تھے؟ پھر وہ طریقہ اللہ تعالیٰ نے بتلا دیا کہ 4 پرندے پکڑ لو، اپنی طرف مائل کر لو، اپنی سے مانوس کر لو، یعنی ان کو پالو، ان کو کچھ کھلاؤ پلاؤ، تو تم سے 4 پرندے تم سے مانوس ہو جائیں گے۔ پھر ذبح کر کے ان کی بوٹی بوٹی کر دو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان پرندوں کو ذبح فرمایا، ان کے پر اتار دیے اور ان کا گوشت ٹکڑے ٹکڑے کر کے آپس میں ملا دیا۔ 4 پرندے کا گوشت ٹکڑے ٹکڑے کر کے آپس میں ملا دیا، جیسے گوشت کا قیمہ کیا جاتا ہے۔ ہر پہاڑ پر اس ملے جلے گوشت کا ایک ایک حصہ رکھ دیا۔ 4 پہاڑ پر یہ جو مکس کیا ہوا گوشت ہے 4 پرندوں کا، اس کو ایک ایک پہاڑ پر ایک حصہ اس قیمے کا رکھ دیا۔ پھر ارشاد ہوا کہ اب انہیں بلاؤ، ایک ایک پرندے کو بلاؤ۔ تفصیلی روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے باری باری ہر ایک پرندے کا نام لے کر بلایا، اور پھر اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جب آپ نے مرغ کو آواز دی تو فضا میں اس کی ہڈیاں نمودار ہوئی۔ پھر اس کے گوشت کا جو حصہ جس پہاڑ پر تھا وہاں سے فوراً آیا اور ہڈیوں پر چڑھ گیا، پھر مرغ کے پر آ کر لگ گئے اور مکمل مرغ بن کر زندہ ہو گیا۔ اس طرح دوسرے پرندے بھی زندہ سلامت ہو گئے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے دکھا دیا کہ وہ مردوں کو کیسے زندہ کریں گے۔ یہ جواب تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس سوال کا کہ مجھے دکھا دے کہ آپ کس طرح مردوں کو زندہ کریں گے۔ اس آیت سے بہت سی حکمت کی باتیں نکلتی ہیں۔ وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کو اس قسم کی جو باتیں دکھائی جاتی ہے ان سے جو ہے ان کے ایمان اور یقین میں ترقی ہوتی ہے۔ ایمان کے بڑھنے سے دل کو اطمینان ملتا ہے۔ پرندوں کی زندہ ہونے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آواز سے دوڑے چلے آنے کو انہونی بات نہیں سمجھنا چاہیے، اس لیے کہ ہم ایک ادنا سی مثال دیتے ہیں۔ فرض کریں کہ لوہا، تانبا، پیتل اور سونے کی باریک باریک ٹکڑے آپس میں ملا جلا کر ان کے درمیان میں سے ایک مقناطیس گزارے تو لوہے کے ٹکڑے مقناطیس کی طرف کھینچے چلے آئیں گے۔ لوہا، تانبا، پیتل اور سونے کو باریک پیس کر مکس کر دے اور ایک مقناطیس وہاں سے گزارے تو لوہے کے ٹکڑے مقناطیس کی طرف کھینچے چلے آئیں گے۔ اس مثال سے ہمارا مقصد یہ ہے کہ اس قسم کے معجزے اللہ تعالیٰ کی قدرت سے دور نہیں، وہ سب کچھ کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک کوئی چیز ناممکن نہیں۔ اللہ تعالیٰ کے ہر کام میں حکمت ہوتی ہے۔ آج کی ہماری کلاس مکمل ہو گئی۔